शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ, शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। All praise is due to Allah, and may Allah's peace and blessings be on the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and on all of those who follow the path of righteousness until the last day. अजीज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का इस सफ़र इर्तिक़ा सीरीज़ में तहे दिल से इस्तक़बाल है। आज इंशाअल्लाह हम इट्स माई लाइफ की टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। दिस स्पीच विल बी इन अ ब्लेंड ऑफ उर्दू एज वेल एज इंग्लिश टू इंश्योर दैट इट रेजोनेट्स विद एवरीबडी प्रेजेंट हियर। हर्ड मेंटालिटी, the type of life that people tend to live, जहाँ पर भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे लोग चले जाते हैं, where nothing really matters but to be in a herd, ताकि हम एक सेफ प्रोटेक्टेड तरीके से फील कर सकें। ऐसे हिस्ट्री में इतने सारे इंसिडेंसेस थे वगैरह जहाँ पर कोई भी इश्यू आओ, पीपल हैव ऑलवेज स्टक टुगेदर इवन दो अगर से वो सोल्यूशन बेकार रहे तो भी दे हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ हर्ड मेंटालिटी, जहाँ पर किस चीज़ को फॉलो की जा रही ना देखे बगैर बस एक दूसरे को फॉलो करते हुए उसके पीछे चले जाते। और जब कोई बंदा इस चीज़ को रेजिस्ट करता या सोचने में लगता कि नहीं मैं अलग हूँ लोगों से, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, मैं दूसरों के जैसा नॉर्मल, या आई डोंट वांट टू बी सीन एज समवन जस्ट लाइक अनदर पर्सन आउट देयर, व्हेन ही थिंक्स समथिंग लाइक दैट, वी अतराफ़ के जो बाहर के फैक्टर्स रहते दे पुश हिम इनटू दिस हर्ड मेंटालिटी। बट अल्हम्दुलिल्लाह एज वी गर्ल्स वी हैव द पावर टू चूज़ who we want to be. There are a few decisions in life where we can't really choose things, but when it comes to choosing the way we spend our life, जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी खर्च करना चाह रहे, इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीडम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बोल के हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. हमारा सोल रीज़न इस दुनिया में आना, द फंडामेंटल रीज़न, बुनियादी मकसद अगर से हमारा कुछ है इस दुनिया में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा को पेश नज़र रखते हुए हम जो कुछ भी काम अपनी ज़िंदगी में करते वो इबादत है। तो जो हर्ड मेंटालिटी अबाउट द फैक्ट कि मैं इस तरीके से मेरे अतराफ़ की लड़कियाँ जी रही ज़िंदगी, मैं भी वैसी जीऊँगी, मैं भी वैसी काम करूँगी, this is wrong. We as the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have been given a bigger purpose. हमारा काम है अक़ामत दीन. We have to bring forth in front of everybody on this planet, या जो कोई भी हमारे ताल्लुक़ात में है उन तक हम लोग अल्लाह का दीन समझाना। This is the basic fundamental thing that we are made to do. ये हमारा प्राइमरी काम है। और ये रास्ते में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे। जिस तरीके से अगर से नूह अलैहिस्सलाम अगर से हमारे टाइम पे अब कश्ती बनाने लगेंगे, जिस तरीके से वो टाइम पे नूह अलैहिस्सलाम को स्टूपिड या मजनून बोला गया, उसी तरीके से इस दुनिया में भी आपको वैसे ही बुलाया जाए। तो व्हेन यू टेक अ स्टैंड फॉर समथिंग विच यू नो इज़ द ट्रूथ, विच यू नो दैट यू वांट टू लिव बाय, व्हाट डू यू डू इन सच अ केस? Even though the entire world opposes, you are still going to stand firm because they do not see the hikmah which you are seeing. So, अक़ामत दीन, अल्लाह का दीन इस दुनिया में नाफिज करने की कोशिश, वो जिद्दोजहद, अल्लाह का अक़ीदा जो है वो क़ायम करना, ये हमारा प्राइमरी गोल है। ये है जो इबादत हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करना चाहिए। उसी तरीक़े से सबसे पहली बात है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस वर्ड क्या है इस्लाम में। इन इस्लाम एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज़ अ पर्पस। आपकी वो सोशल लाइफ हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, कुछ भी, कोई भी लाइफ, या आपकी फैमिली रिलेशन हो, सब कुछ, देयर इज़ अ पर्पस, देयर इज़ समथिंग दैट इस्लाम हैज़ टू से अबाउट दैट।
جو آیت میں پہلے سنائی تھی آپ کو, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کی بنیادی مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت صرف نماز, روزہ اور حج کے محدود تک نہیں ہے, بلکہ زندگی کا ہر پہلو اس میں اللہ کی رضا, اللہ what Allah wants from you, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کیا بول رہے ہیں, یہ ہم پیش نظر میں رکھتے ہوئے جب ہم کام کرتے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ کسی بندے سے پیار کرتے تو آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, گھر میں آپ کھانا بنانے سے پہلے یا شکر چائے میں ملانے سے پہلے آپ سوچتے کہ ہاں ان کو 2 چمچ شکر پسند اور آپ اتنی ملاتے, یا ان کو یہ سالن نہیں پسند اسی لیے میں یہ نہیں بناتی. اسی طریقے سے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو آپ اپنے پیش نظر رکھ کے کام کرتے, اس کو عبادت کہلائی جاتی. سیکنڈلی, ورشپنگ بیونڈ ریچولس. آپ کی جو پرپز ان لائف ایز اے مسلمہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ریچولس پورے ادا کریں, آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کریں. اس میں آتا روزہ رکھنا, نمازیں ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, اور اگر صلی اللہ آپ کو اس چیز سے نوازے تو آپ حج کو بھی جائیں. سیکنڈلی آتا آپ کا مورل کانڈکٹ یا اخلاقیات, بینگ ٹروتھفل, جسٹ, بینگ کائنڈ. آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو معاشرے میں پورٹرے کرنے والے ہیں کہ میں اس طریقے کی بندی ہوں, میں اس طریقے کی چیز ہوں, آئی ایم سم ون ہو از ریپرزینٹنگ اسلام ان فرنٹ آف ایوری ون, تو آپ جس طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں گے, جس طریقے سے آپ ان سے بات کریں گے, دس از فرام ون آف دا تھنگس دیٹ ول میک پیپل مور کیوریس اباؤٹ اسلام. تھرڈلی, سوشل ریسپانسبلٹیز, معاشرتی ذمہ داریاں, ہیلپنگ دا نیڈی, مینٹیننگ فیملی ٹائز اینڈ پروموٹنگ جسٹس. جو آج کل ظلم کیا جا رہا ہمارے بھائیوں اور بہنوں پہ فلسطین میں, اس چیز کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتانا, اس چیز کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا, اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ مدد کر سکتے, صدقہ, چیریٹی, وہ کرنا. اور سب سے بڑی چیز, تو سب سے آسان چیز ہے بوائیکاٹ کرنا. اس کے علاوہ جو لوگ بوائیکاٹ نہیں کر رہے ان لوگوں کو بوائیکاٹ کرنے کی نصیحت کرنا. یہ چند ایسے چھوٹے چھوٹے پرائمری چیزاں ہیں وچ ایوری بڈی ہیز ٹو ابائڈ بائی. فار انسٹنس, ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں, دا بیسٹ آف پیپل آر دوز دیٹ برنگ موسٹ بینیفٹ ٹو دا ریسٹ آف مین کائنڈ. سو دس حدیث ایمفسائزز دا فیکٹ دیٹ ہمارا پرپز اس دنیا میں دوسروں کے لیے بینیفیشیل رہنا. یو ہیو ٹو بی someone whom people would benefit from by staying with you. You will learn more from someone. They will give you, they have so much. Become someone who has a lot to give off. When people come and sit with you, they should leave with an abundant amount of knowledge, an abundant amount of good vibes, an abundant amount of happiness. ایک fulfillment جو آپ کو ملتا چند لوگوں سے مل کے, ویسے انسان بنے. اور عبادت کے بارے میں جب بات آئی, کوئی بھی کام آپ جو کر رہے, اگر سے وہ رائٹ انٹینشنس کے ساتھ کیا جا رہا, سنسیئر انٹینشنس کے ساتھ کیا جا رہا, تو اس چیز کو عبادت مانی جاتی. لیکن وہ چیز عبادت ماننے کے لیے صرف انٹینشنس کے علاوہ اور اس میں 3 اور چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ ریا یا شو آف, اس سے دور رہتے ہوئے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے گا. only to displease Allah, only to remain away from Allah's displeasure, only to please Him. Secondly, it adheres to the ways that are acceptable in the religion. یعنی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, وہ ایسے کام رہنے چاہیے جو ہمارے دین میں اس چیز کو مانا گیا. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ اسلام از اگینسٹ آف. کوئی بھی شریعت کے خلاف جاتی ہوئی کام آپ نہیں کر سکتے. تھرڈلی, اٹ الائنز ود دا سنن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں بتائی کہ شریعت کے ساتھ الائن ہونا یہ چیزاں, اسی طریقے سے ایسے بہت سارے بدع ہماری امت میں آ چکے ہیں which actually pushes away the sole reason why we are here. جس طریقے سے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابی بہت سارے ایسے کام نہیں کر کے, لیکن ہماری امت میں سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. جب آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا, اس چیز کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہوئے, تو آپ اس چیز سے دور ہٹنا آپ کے لیے سب سے پہلا فرض بنتا ہے. Therefore, the reason for Allah subhanahu wa ta'ala to create us is to worship Him. Thirdly, personal growth and seeking knowledge. Islam places a high value on seeking knowledge. The first revelation جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی گئی تھی وہ تھی, جبریل علیہ السلام آئے اور اقرأ باسم ربک الذی خلق, read in the name of your Lord who created you. یہ آیت it highlights the importance of education and personal growth.
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم صرف دینی تعلیم تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیاوی علم بھی شامل ہے. سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کرنا، اور اس چیز سے ہم آگے بڑھ کے ہماری امت کی مدد کر سکتے ہیں. ہماری امت کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن ہیں، کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر دن ہماری امت کے who die because of hunger، کیونکہ ان لوگوں کے پاس بس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے کتنے سوشل ایولز اور انجسٹس ہوئے جاتے ہیں ہماری لڑکیوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر. تو آگے بڑھ کے ہم علم حاصل کر کے ہم اس دنیا میں اپنا ایک نام اسٹمپ کروانا. وی ہیو ٹو میک پیپل نو کہ ہاں وی آر پیپل ہو آر کیپیبل آف اچیونگ گریٹ تھنگز ایز ویل. Fourthly, balancing worldly and spiritual life. Islam teaches us to balance our worldly and spiritual life. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Work for your worldly life as if you are going to live forever, and work for your hereafter as if you are going to die tomorrow." دنیاوی کاموں میں مشغول رہنا اسلام میں ممنوع ہے، بلکہ دنیا کے جو بھی معاملات رہتے اس کو درست طریقے سے انجام کیا جائے. مطلب جو کہ بھی شریعت میں بتایا گیا اس طریقے سے کیا جائے. تجارت، زیارت اور دیگر جو کوئی بھی معاشی سرگرمیاں رہتی اس پر ہاں وی ہیو ٹو ڈو دیم، وی ہیو ٹو کمپلیٹ. اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ وی ول کمپلیٹلی اگنور دیم. اور لائک تھوڑے ایسے لوگ رہتے جو بالکل بھی انویسٹ ہی نہیں کرتے. دے ڈونٹ ایون لک آفٹر دیئر فیملی. دیر آر سچ پیپل ہو ڈونٹ ایون ایگزسٹ. لائک دیر آر پیپل ہو ڈو سچ تھنگس. بٹ دا تھنگ از جو کوئی بھی معاشی سرگرمیاں رہتی آپ کو انہیں انجام دینا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور فیملی. You have to look after your husband. You have to look after your kids. It's not something that you will compromise upon for the sake of seeking knowledge or maybe for the sake of anything else. The primary duties that you have as a woman, as a man in this world towards the family members, you have to fulfill them. You cannot run away from them. Fifthly, preparing for the hereafter. Ultimately, our purpose is to prepare for the hereafter. Every action that we are going to take should be with awareness. You should جو کوئی بھی کام جیسا بولا جاتا بات کرنے سے پہلے 2 بار سوچ لیا کرو. اسی طریقے سے کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی تھاٹ فارم کر کے اس چیز کو ایکشن میں لے کے آنے سے پہلے sit down and think about it. And think about it and think in a way that is it going to help me in the future? Is Allah subhanahu wa ta'ala going to be happy with me for doing this? Or am I going to gain the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala by doing this? Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. So whoever does an atom's weight of good deed will see it. So whatever good deed you're doing, know that Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. He knows the fact that you lifted that piece of garbage and threw it in the dustbin. He knows the fact that there was a rock on the street and you like pushed it away so that the person coming next to you won't get hurt. He knows of the things. You do not have to be recognized by the people in this world where you're sitting and you're like, I do so many good deeds but everybody says I'm not a good person. Your deeds are with Allah subhanahu wa ta'ala. He knows the fact that you're doing things and He is recording them, even if the deed is the weight of an atom. آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں as I said, اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. Your sole reason is to please Allah subhanahu wa ta'ala. So whatever the people in this world are going to say, that opinion doesn't matter to us. If their opinion goes against the deen, their opinion doesn't matter to us. If they are someone who are under your authority and you can command them کہ نہیں اس طریقے سے کیا جاتا اور ایسا ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں یہی بتایا گیا. نہیں اگر سے آپ سے کوئی بڑے ہو تو وزڈم والا طریقہ چوز کریں. سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک اباؤٹ ہاؤ اور آر یو ایون ان دا اتھارٹی، یا آپ کے پاس اتنی صلاحیت بھی ہے کہ کیا آپ ان کو نصیحت فرمائیں. آپ سے کوئی بڑے ہو تو نصیحت کرنے کا طریقہ الگ الگ رہتا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس چیز میں اور مہارت دے. آمین. تو صدقہ، نماز اور دیگر جو کوئی بھی نیک اعمال ہے وہ آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ بنیں گے. اینڈ along with that all of those چھوٹے چھوٹے جو کوئی بھی کام آپ کرتے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کے لیے آپ کو برابر ریوارڈ دیا جائے گا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اس میں کوئی چیز یاد آئی کہ اگر سے کوئی چھوٹا کام ایسا ہوتا آپ جو کرتے اپنی زندگی میں، اتنے سنسیئر رہتے اس کے انٹینشنس، یو آر ڈوئنگ دیٹ اونلی ٹو پلیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کا جو اجر ہے it can be much more than a deed that you did, but unfortunately your intentions were not quite good enough. So do not underestimate the value of even a single tiny good deed. جو کچھ بھی اپرچونٹی آپ کو ملتی کوئی اچھا کام کرنے کا، جلدی سے اس کو پکڑیں اور جلدی سے اس پر عمل کریں.
and just do it. Do things to please. And in conclusion, the purpose of our life in Islam is multifaceted. It encompasses worship, moral conduct, social responsibilities, personal growth, and preparing for the hereafter. But the biggest goal, the primary, the fundamental goal is Iqamat al-Din, is conveying the message of Allah subhanahu wa ta'ala to everyone whom you know and whom you don't. So by understanding and fulfilling this purpose, we can lead a life that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, and as well it is beneficial to everyone around you. Allah हमें इस मकसद को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. Thank you for your attention. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ. शहर का नूर बन जाओ, उजाले की तरफ आओ.